اور ہمارے گاؤں میں کبھی ایسا نہیں واقعہ ہوا کہ دو جنازے اکٹھے ہوں اس گاؤں کا اس گاؤں کا. تو اس وقت پورے گاؤں کی کیفیت ایسی تھی کہ لوگوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی دوسرے دن تو ایک قیامت سے یہ منظر کم نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں اس بدقسمت گاؤں کے اندر موجود ہوں، سید پور جڑا والا کا علاقہ، جہاں پہ 11 جنازے اٹھائے گئے اور اس کی فضا آج بھی بہت گرم اور گرد آلود ہے. میرے ساتھ وہ قاری صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ 11 جنازے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ پڑھائے. اس سے پہلے ایسا سانحہ نہ دیکھا گیا. معصوم پھول شہید ہو گئے جو اسکول جانے کا، جن کا صبح پیپر تھا اور جنہوں نے اسکول جانا تھا. وہ معصوم بچے ایک لوڈر رکشے کے اندر اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے دادا کے ختم کے بعد، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ عمر حیات جو دادا ہے، جن کا گھر ہے، 1 ہفتہ پہلے وہ خال کے حقیقی سے جا ملے اور پیچھے پورے خاندان کو بلا لیں. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حکم کے آگے ہم سب جو ہیں وہ بالکل لبیک کہتے ہیں. بہت بڑا سانحہ ہے اس گاؤں کے لیے. آپ نے ایک ساتھ 11 جنازے پڑھائے. کتنی ہمت تھی اس دن اور کیا ہمت کے ساتھ آپ یہ جنازے پڑھا رہے تھے؟ جی دیکھیں، میں عرصہ 20 سال سے ادھر دین کی خدمت کر رہا ہوں. ان کے بچے ہمارے شاگرد تھے، بہت اچھے بچے تھے، اور یقیناً جب ہم نے سنا یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس وقت پورے گاؤں کی کیفیت ایسی تھی کہ لوگوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. اور جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی دوسرے دن تو ایک قیامت سے یہ منظر کم نہیں تھا. بالکل. اور جب میں نے تو خود ان بچوں کو غسل دیا ہے، آخری غسل دیا بچوں کو، اور ان کی جو حالت تھی، معصوم بچوں کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی. ظاہر ہے کہ ہم بھی اولاد والے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اور کوئی باپ بھی یہ صدمہ ایسا دیکھ نہیں سکتا. یہ تو ان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے کہ اللہ کریم ان کو اتنا حوصلہ دیا ہے. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. یقیناً ہم نے ایسا سانحہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور جنازے کا جو منظر تھا وہ تو ہر آنکھ جو اشک بار تھی، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہمارے پاس تو ہمت نہیں تھی جنازے پڑھانے کی، لیکن وہ اللہ کا حکم تھا، جنازہ تو ان کا ہونا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن باقی اللہ کی مرضی ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اس کو قانون ہے. 20 سال سے آپ جو ہے وہ ظاہر نماز جنازہ بھی آپ نے کئی دنیا خالق حقیقی سے جا ملی. آپ کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ نے 11 جنازے اکٹھے پڑھائے. پہلا واقعہ، اور ہمارے گاؤں میں کبھی ایسا نہیں واقعہ ہوا کہ 2 جنازے اکٹھے ہوں اس گاؤں کا، سید پور اس گاؤں کا. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اتنا بڑا سانحہ کہ ایک ہی گھر میں 11 جنازے اٹھ جانا، دیکھیں یہ قیامت سے کم نہیں ہے. یہ بہت ہم نے ہمت کر کے جنازہ پڑھایا ہے اور بچوں کو غسل دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ہماری کیفیت اور ہماری حالت وہی ہے. جی ٹھیک ہے. باپ جو ہے بچوں کے وہ غم سے نڈھال ہیں، غم سے نڈھال ہیں، ان کو اپنی ہوش نہیں. ظاہر بہت بڑی قیامت گزر گئی. گھر کا گھر اجڑ گیا، پورا خاندان، ایک ہی گھر کے 17 لوگ جو 6 ابھی جو ہیں سیریس کنڈیشن کے اندر. سیریس کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بچے ان کے ہاسپٹل میں ہیں ان کا صحیح علاج نہیں ہو رہا. چاہیے تھا حکومت اس کو اپنی نگرانی میں علاج کرواتی ہے. یہ اپنی مدد خود علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. خود بلکہ کہہ رہے ہیں کہ دوائیں بھی باہر سے منگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. حکومت ذرا ٹس تو مس نہیں ہو رہی اس معاملے میں. جی تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کی آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں، تاکہ جو ان کے بچے باقی بچ چکے ہیں تاکہ ان کو اچھی ٹریٹمنٹ کی جائے، ان کا اچھا علاج کیا جائے تاکہ وہ بچ سکیں. ہمارا ایک تو یہ پیغام ہے کہ ایک تو جو اصل ڈرائیور ہے وہ بھی ابھی گرفتار نہیں ہوا. اس کے متبادل 1-2 آدمی گرفتار ہوئے ہیں، اصل ڈرائیور گرفتار نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو ان کو گرفتار کیا جائے، اور دوسرا ہمارے جو علاقے کے ایم پی ہیں وہ ان کی آواز بنے، وہ ان کی آواز کو مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ان تک آواز پہنچائیں، تاکہ وہ ان کے پاس آئیں، ان کا سہارا بنے. جی ناظرین، اور ان کو مکمل انصاف دیا جائے. جی بالکل. جی ناظرین، آپ نے جانا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو، اس کیس کو
جو ہے وہ سیریس لیں، کیونکہ 11 لوگوں کا ایک گھر سے چلے جانا قیامت سے کم منظر نہیں ہے۔ باقی 6 لوگ جو ہیں ہاسپٹل میں، ایمبولینسز نے پیسے لیے ان سے، ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے تھے، اور اس کے بعد سب کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا گیا تاکہ نوٹس لیا جائے، لیکن ابھی تک نوٹس نہیں لیا۔ آج 3 دن گزر گئے ہیں، باپ جو ہیں بچوں کے وہ بے ہوشی کے عالم میں، اور مائیں تو ان کے ساتھ ہی چل بسیں۔ کچھ ہاسپٹل میں بے یار و مددگار پڑے ہیں جن کو میڈیسن نہیں دی جا رہی اور جن کا پراپر علاج نہیں ہو رہا، لیکن وہ جو ڈرائیور ہے اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو میرے خیال میں جو میرا ناقص علم ہے اس کو 11 دفعہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ ایک جان کے بدلے اس کو 11 دفعہ پھانسی دی جائے۔ آگے جو آنے والے لوگ ہیں جو ڈرائیور ہیں ان کو دیکھ بھال کے، جو کمپنیز ہیں بس چلا رہی ہیں، جو سپر اتفاق ہے اس کا نام تو سپر ہے، اور اس نے سپر پاور اپنی دکھاتے ہوئے 11 لوگوں کو کچل ڈالا، جس میں 6 ہاسپٹل میں، 17 لوگوں کو کچلتے ہوئے کئی یعنی کہ کلومیٹر 1-2 ایکڑ تک وہ چلی گئی بس۔ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آنے والے جو ڈرائیور جو اس طرح کے روڈز ہیں، روڈز بنائے جائیں، 1 وے روڈ کے اوپر بائکس بھی چل رہی ہیں، رکشے بھی چل رہے ہیں، اور سپیڈ 110 یا 100 کی سپیڈ پہ چرس پی کر اور اس کے بعد ریسیں لگاتے ہوئے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور یہ اس گاؤں کا پہلا نہیں، تقریباً 4 حادثے پہلے، اس سے پہلے 4 دن پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو اور کتنی جانیں یہ لوگ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔